تاریخ میں، عقائد کی دنیا میں اور ایمان کی دنیا میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھیے بڑی اہم بات پہ کہنے جا رہا ہوں، قیامت کا منظر اللہ نے ان دونوں آیتوں میں رکھا ہے۔ دو آیتوں کے ذریعے محشر کی وہ صورتحال ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ مشکل کر کے یعنی پکچر بنا کے آیت کے ذریعے دکھا رہا ہے۔ کیا کہے گا انسان وہاں جا کر؟ اللہ کی بارگاہ میں گھبرا کر، ڈر کر، کانپ رہا ہوگا، لرز رہا ہوگا، پنڈلیاں تھرا رہی ہوں گی، خوف کا عالم ہوگا، دہشت میں گرفتار ہوگا، وحشت کا شکار ہوگا، خوف ہی خوف ہوگا اور ڈر ہی ڈر ہوگا۔ اس وقت کہے گا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انسان وہاں گھبرا کے پکارے اور گھبرا کے کہے اللہ کی بارگاہ میں اور ڈر کے کہے اللہ کی بارگاہ ہائے ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، اللہ کے حق کے بارے میں، اللہ کے پہلو کے بارے میں، اللہ کے سلسلے میں بڑی کوتاہی کر دی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، نبیوں کا، پیغمبروں کا، اللہ کی حجتوں کا، اللہ کے رہبروں کا۔ قیامت کچھ نہیں ہے، حساب کتاب کچھ نہیں ہے، بس سب کچھ دنیا ہے، اللہ بھی نہیں ہے، توحید بھی نہیں ہے، 360 خدا ہے ہمارے سامنے جو ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو وہاں پر پچھتا کے کہے گا، گھبرا کے کہے گا یہ میں نے کیا غضب کر دیا، اور اس کے بعد پھر کہے گا ان تقولا، اس کے بعد کہے گا لو انا ہدانی اللہ لکنت من المتقین، ارے اگر اللہ مجھے ہدایت کر دیتا تو میں متقی ہوتا۔ کیا سمجھے اس آیت سے آپ؟ یعنی اللہ جس کی ہدایت کر دے، اللہ جس کی ہدایت کر دے، قرآن اسے متقی کہتا ہے۔ تو ہدایت پہلے ہے، متقی بعد میں ہے۔ تو اگر حضرت ابو طالب کو دعوت ذوالعشیرہ میں تصدیق محمد کے سلے میں تقوی کی ڈگری مل رہی ہے تو ہدایت پہ تو خود ہی ہے، ہدایت یافتہ تو خود ہی ہے۔ اور اللہ نے بھی کہا ارے ابو طالب کو ہدایت سے محروم کہنے والوں، بعد محمد اگر ساری ہدایت کا نظام میں نے اس کی اولاد میں نہ رکھا تو مجھے خدا نہ کہنا، اس کے ہر بیٹے کو ہادی بنا دوں گا۔ نظام ہدایت کے محافظ بھی یہی ہوں گے، نظام ہدایت کے نگراں بھی یہی ہوں گے، رسول کے ناصر بھی یہی ہوں گے، رسول کے دین کے بچانے والے بھی یہی ہوں گے، قرآن کو محفوظ رکھنے والے بھی یہی ہوں گے۔ اب ابو طالب اس منزل پر ہے کردار کی کہ جن کی ہر اولاد، ہر نسل میں ایک ایک بچہ اسلام کے کام آیا، دین کے کام آیا، توحید کے کام آیا، وہ چاہے اولاد نرینہ ہو یا اولاد ہدایت ہو، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ علی سے سلسلہ چلا 12ویں امام تک آیا، اور پھر سلسلہ جناب فاطمہ بنت اسد خدیجۃ الکبریٰ سے چلا ہے، اور کہاں تک آیا؟ جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ، جناب معصومہ قوم، ہر دور میں جناب حکیمہ خاتون۔ یہ سب کون ہے؟ یہ سب ابو طالب کی بیٹیاں ہیں۔ اور زینب کا تو کمال ہے، زینب آپ تو یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے یزید اسلام کو مٹانے چلا تھا، قرآن کو مٹانے چلا تھا، رسالت کو مٹانے چلا تھا، تو حسین نے اسلام بچایا، قرآن بچایا، رسالت بچائی، توحید بچائی، عدالت بچائی، سب کچھ تو حسین نے بچایا۔ حسین تو بچا کے شہید ہو گئے، لیکن حسین کو کس نے بچایا؟ حسین کو جناب زینب نے بچایا۔ زینب کون ہے؟ ابو طالب کی پوتی ہے، لیکن وہی گھرانہ ہے جو اسلام کو بچا رہا ہے۔ آج نماز کا نام و نشان نہ ہوتا، آج کلمے کی کہیں صدا نہ ہوتی، آج اذان کی آوازیں سنائی نہ دیتی، آج اقامت کی صدا سنائی نہ دیتی، آج حج نہ ہوتا، کعبے کا وجود نہ ہوتا، کوئی مسلمان نہ ہوتا روئے زمین پر۔ یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ اور امام حسین کو کس نے محفوظ رکھا؟ حسینیت کو جناب زینب نے۔ زینب کون ہے؟ جب حسین 28 رجب کو کربلا کے لیے آمادہ سفر ہوئے مدینے سے، تو عجیب اہتمام فرما، بس 2 منٹ کی عبادت میسر ہے، اس کو سنیے، آنسو بہا لیجئے۔ کیا مقام ہے شہزادی کا، کیا مقام ہے ام المصائب کا، کیا مقام ہے ثانیہ زہرا کا، کیا مقام ہے اپنے باپ کی زینت بیٹی کا۔ تو جب حسین آمادہ سفر ہوئے، سفر تیار ہو گیا، سب مرد عورت کارواں بنا، قافلہ بنا، اونٹ آ گئے، گھوڑے آ گئے، محملیں تیار ہو گئی، اور سب چلنے کے لیے تیار ہے، بالکل آمادہ ہے۔ تو اب منزل یہ ہے میرے عزیزوں کہ جناب زینب
کچھ سیدانیوں کے ساتھ ان کے جھرمٹ میں امام حسین کی بارگاہ سے چلی اور اپنے شوہر عبداللہ کی خدمت میں آئی. جناب عبداللہ کو بہت شدید بخار ہے، تپے لرزہ ہے، غشی کا عالم ہے، آنکھیں بند ہیں. آپ اپنی آرام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں، مگر علی کی بیٹی پاسبان شریعت بھی تو ہے نا. انہوں نے اپنا اخلاق بتایا، بیوی کا کردار بتایا، ذمہ داری بتائی، ڈیوٹی بتائی کہ زوجہ شوہر کے لیے کس منزل پر ہوتی ہے، اطاعت شوہر کی کہاں تک کرنا چاہیے. آنے کے بعد جب عبداللہ کی حالت دیکھی کہ وہ غنودگی میں ہے اور بالکل ایسا ہے جیسے محو خواب ہو، اور بخار کی شدت اتنی ہے کہ تپش دور تک آ رہی ہے، تو جناب زینب نے آگے بڑھ کر بازو ہلا کے نہیں اٹھایا. یہ شوہر کے لیے گستاخی تصور ہوتی ہے ادب کے اندر، اور بیوی کا اخلاق یہاں پر بہت کمزور نظر آتا ہے اگر شوہر کے ساتھ یہ سلوک کرے. علی کی بیٹی پاسبان شریعت آن کے بیٹھ گئی حضرت عبداللہ کے برابر میں، اور بیٹھی رہی کہ خود اٹھے میرے شوہر، خود اٹھے میرے شوہر. ان کو اٹھانا گستاخی محسوس کیا، غلطی ہے شوہر کو اٹھانا جگانا ایسی حالت میں. بیوی بیٹھی رہی، مگر ایک مرتبہ سینے میں ایک پھونک اٹھی کہ کہیں میرا بھائی نہ چلا جائے. آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیوی رونے لگی. اب جو بیوی روئی تو عبداللہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی اپنے شوہر نامدار علیہ السلام کا. جب گرم آنسو جناب زینب کی مطہر آنکھوں سے عبداللہ کے چہرے پر گرے تو عبداللہ نے گھبرا کے آنکھ کھولی. اب جو دیکھا سامنے بیٹھی ہوئی زینب رو رہی ہے، تڑپ کے اٹھے اور کہا علی کی بیٹی میری زندگی میں آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ عبداللہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، علی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. حسین کی بہن جوانہ نے جنت کے سرداروں کی ہمشیر آپ رو رہی ہے. ہاتھ جوڑ لیے جناب زینب نے اور ایک جملہ کہا، عبداللہ آپ تو جانتے میرا بھائی کربلا جا رہا ہے اور آپ میرے شوہر ہیں، مجھ پر آپ کی اطاعت واجب ہے. میں آپ سے ایک اجازت لینے آئی ہوں، ایک سوال کرنے آئی ہوں. میرا آپ سے ایک طلب ہے، بس ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے. کہ فرمائے زینب کا آپ اگر اجازت دیں تو میں حسین کے ساتھ جاؤں؟ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حکم ماننا مجھ پر فرض ہے. میں نبی کی نواسی ضرور ہوں، علی کی بیٹی ضرور ہوں، ثانیہ زینب ضرور ہوں، مگر آپ کی بیوی بھی تو ہوں، اور شریعت مصطفی میں بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہے. اگر شوہر صاحب ایمان ہو، آپ سے بڑا صاحب ایمان کون ہوگا؟ میں آپ کی اطاعت کر رہی ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو زینب جائے، اور اگر آپ روک لیں تو زینب گھر سے قدم نہیں نکالے گی. مگر عبداللہ ایک بات ضرور سن لے، اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی تو میں رک تو جاؤں گی، لیکن ادھر حسین مدینے سے نکلے گا، ادھر میری جان میرے بدن سے نکل جائے گی، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی. حضرت عبداللہ لرزتے کانپتے بخار کی حالت میں اٹھے، حجرے میں گئے، کمرے سے ایک چھوٹا سا باکس لائے، صندوقچہ نکال کر اس کو کھولا، اس سے ایک تحریر نکالی، کہا بی بی یہ پڑھ لو بوقت عقد جو علی نے وصیت کی تھی. اب جو زینب نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا عبداللہ ہم زینب کو تمہارے عقد میں دے رہے ہیں، مگر ایک شرط ہے، جب میرا حسین کربلا جانے لگے تو ہم زینب کو نہیں روکیں گے. عبداللہ نے کہا بی بی یہ تو آپ کے لیے پہلی سے اجازت ہے، کربلا کوئی اچانک سانحہ نہیں ہے، یہ آل محمد کے گھر کا منصوبہ ہے. جناب عبداللہ نے کہا جائیے. اس کے بعد ایک جملہ پوچھا، وہ مجلس ختم ہو رہی ہے، آنسو بہا لیں گے، تڑپ جائیں گے، شاید روتے ہوئے جائیں آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر. ایسا دل کو چیر دینے والا فطرہ ہے. حضرت عبداللہ پوچھتے زینب اتنا بتاؤ کہ حسین کی منزل تمہاری نظر میں کیا ہے، قیمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے؟ زینب کہتی ہے عبداللہ میری نظر میں کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں، کوئی میزان، کوئی ترازو ایسا ہے ہی نہیں جو حسین کا وزن معین کر سکے یا عظمت معین کر سکے. حسین کی قیمت تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، اللہ جانتا ہے جو حسین کی قیمت کیا ہے. تو عبداللہ جملہ کہتے بی بی جب تمہارے بھائی کی اتنی بڑی قیمت ہے، اتنا بڑا وزن ہے، تو یہ بتاؤ کہ اگر ایسے وزنی اور قیمتی گوہر پر کوئی برا وقت آ جائے تو ہمارے گھرانوں میں رد بلا کے لیے صدقے کا رواج ہے، ہم صدقہ دے کے بلا کو رد کر دیتے ہیں. زینب یہ بتاؤ اگر حسین پر مصیبت آ گئی تو تمہارے پاس صدقے میں دینے کے لیے کیا ہے؟ زینب خاموش ہو گئی. حضرت عبداللہ نے آواز دی آؤ اے میرے اون، اے میرے محمد، لگتے جگر دوڑ کے آؤ. دونوں
دونوں صاحبزادے دوڑ کے آئے، بابا کے قدموں سے نکلے، باپ کے قدموں کو چوما۔ حضرت عبداللہ نے کہا زینب دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لو، عبداللہ کو لے جاؤ اور اپنے میرے بیٹے محمد کو لے جاؤ، جب حسین کا کوئی وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اور حسین کو بچا لینا۔ عبداللہ کی خواہش تھی میرے بیٹے قربان ہو جائے، صدقہ ہو جائے، مگر حسین بچ جائے، مگر اللہ کیا مصیبت کا مقام تھا، زینب نے بیٹے بھی قربان کیے، عبداللہ نہ بچ سکا۔ جب مدینے آئی تو آ کے قدموں میں گر کے کہا عبداللہ صدقہ بھی کیا مگر فاطمہ کا لال نہ بچ سکا۔ واہ مصیبتہ، واہ غربتہ، واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون على لعنة الله وعلى القوم الظالمين۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم کو عبادات کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اچھے کردار اپنانے کی ترغیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل عطا فرما، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو ترقیوں سے نواز، پروردگار دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، کربلا، نجف، اشراف، شام، یمن، بحرین، لبنان اور مشہد مقدس اور قوم مقدس اور جتنے بھی کاظمین، سامرہ، جتنے بھی اتباعات عالیات ہیں ہمارے ائمہ کے مزارات ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔